صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم تلك آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ فرقان کے بعد یہاں سے سورہ شعراء کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ شعراء مکی سورت ہے، 227 کی آیات ہیں اور 11 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ یہ سورت مکی زمانے کے بالکل تقریباً ابتدا میں، یعنی ابتدائی اسلام کے 4-5 سال کے ابتدائی عرصہ میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتیں کون سی صورتیں کہلاتی ہیں؟ وہ تمام صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں، اور وہ کسی بھی جگہ نازل ہوئیں تو ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، ان کو مدنی صورتیں ہی کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر جو موضوعات ہیں ان میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت اور مشرکین مکہ کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات اور ان کی ترتیب کے موضوعات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ مکی صورتوں میں سے یہ سورہ شعراء آیات کے اعتبار سے سب سے طویل ترین صورت ہے، یعنی اس کی 227 آیات ہیں۔ اتنی آیات کسی اور مکی صورت کی نہیں ہے۔ ویسے الفاظ کے اعتبار سے سب سے طویل ترین جو مکی صورت ہے وہ سورہ اعراف ہے۔ اگر اس کی آیات کم ہیں، 207 آیات پر وہ صورت مشتمل ہے، لیکن اس کی آیتیں جو ہے وہ لمبی ہیں، طویل ہیں، تو اس لیے الفاظ کے اعتبار سے لمبی صورت سورہ اعراف ہے مکی صورت، اور مکی صورتوں میں سے آیات کے اعتبار سے جو لمبی صورت ہے وہ سورہ شعراء ہے۔ اس صورت کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس کی آیت نمبر 226 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ شعراء یتبعون الغاوون، کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے طرح طرح کی غلط باتیں منسوخ کیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کی تردید فرمائی، اور یہ جو شعراء میں ان کی خصوصیات کا ذکر فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ شعراء کی جو صفات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ مشرکین عرب کے جو شعراء تھے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ گمراہ لوگوں کی تھی، اور پھر ایسے شعراء کی جو پیروی کرنے والے تھے وہ بھی خود بھی گمراہ لوگ تھے۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات یعنی قا، سین، میم سے ہوتی ہے، اور 2 ایسی صورتیں ہیں کہ جو ان حروف مقطعات پر یعنی تا، سین، میم پر مشتمل ہیں۔ ایک یہ سورہ شعراء ہے اور اس کے بعد آنے والی سورہ قصص ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے مقطعات کی جمع ہے، مقطعات کہتے ہیں ایسے حروف کو جن کو جدا جدا کر کے پڑھا جائے، چونکہ ان حروف کو تا، سین، میم ہے، الف، لام، میم ہے، یا کاف یا عین، صاد ہے، حامیم ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی الف، لام، میم کو الگ نہیں پڑھتے بلکہ الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں بھی تا، سین، میم ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، اور یہ 14 قسم کے حروف مقطعات ہیں، اور اللہ ہی ان کے معنی کے طور پر چل جانتا ہے۔ مخلوق میں سے، امت میں سے کسی کو جو ہے وہ ان کے معنی نہیں بتلائے گے،
تو ان کے حوالے سے ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کو ان حروف کے معنی کا علم حاصل ہے، اور جب اللہ رب العزت کی جانب سے امت کو بتلا دیا جائے گا قیامت کے دن کی، تو اس پر ہمارا ایمان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حکمت سے مبنی یہ حروف ہیں، ممکن ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ہوں، یا صورتوں کے ناموں میں سے یہ حروف ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہوں۔ یہ سارے اندازے ہیں، اور اصل علم یہی ہے کہ اس کا علم، ان کے معنی کا علم اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تلک، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، وہاں اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ سے اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ جو ہے وہ طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ مکہ کو بالکل وسیع وادیوں میں تبدیل کر دیں، پہاڑوں کو ختم کر دیں تاکہ یہ زیر کاشت رقبہ ہو جائے، ہم اس پر فصلیں اگائیں، اور کبھی آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں تو کبھی کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہر چیز سامنے لا کر کھڑی کر سکتا ہے، ہر معجزے کو پورا کر سکتا ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے اپنے نبی کے ہاتھوں۔ لیکن ان مشرکین مکہ کو یہ جو سابقہ نافرمان اقوام ہے ان کی تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جب بھی انہوں نے اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا اور پھر وہ معجزہ ان کے نبی کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے جو اس کا ظہور فرمایا، اب اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانا ہر صورت جو ہے ان کے لیے لازمی ہو گیا۔ اگر وہ معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ رب العزت نے فوراً ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل فرما دیا، پھر ان کو کسی بھی قسم کی کوئی رخصت یا کسی قسم کی کوئی مہلت ان کو نہیں دی گئی۔ یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ سے یہ ضروری ہوگا کہ معجزے کو دیکھتے ساتھ ہی آپ ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کی پاداش میں آپ کے اوپر سخت ترین عذاب اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے وہ نازل ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ وہ آپ کے مطالبات کو پورا اس طرح سے نہیں کر رہا، اس طرح سے جو آپ کا آج جو فرمائش ہے، آپ کا مطالبہ ہے، اس مطالبے پر جو ہے وہ معجزات دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کا ظہور نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں اللہ رب العزت کی قدر پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں قدرت کی، کہ جن کو دیکھ کر انسان اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی موجود ہے، اور اس کا کیا تقاضا ہے کہ اسی کی جو وہ عبادت کی جائے، کسی بت کے سامنے یا مظاہر قدرت میں سے کسی بھی ہستی کسی بھی چیز کے سامنے جو وہ سر تسلیم خم نہ کیا جائے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو وہ عقل سے نوازا ہے، عقل و شعور کی قوت اور نعمت اس کو عطا کی ہے، تو اس لیے اس عقل کے بلبوتے پر انسان غور و فکر کر کے جو ہے وہ بہت معلومات حاصل کر سکتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ مختلف انبیاء علیہ السلام اور ان کی نافرمان اقوام کے احوال کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ان کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اس میں بھی قدر تفصیل ہے۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے قوم کا ذکر ہے، قوم کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر ایک دو انبیاء کرام کا ذکر اس کے اندر، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اس میں ذکر کیا گیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان کا آیات الکتاب المبین ہے، یہ آیات ہیں روشن کتاب کی، ایسی کتاب کی کہ جس کی آیات بالکل واضح ہیں، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ اللہ کی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کو قرآن و سنت کو کس طرح سے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من أرض